ساتھ ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو، اور پہلا گناہ بیان کیا وہ ہے شرک۔ آئیے شرک کے بارے میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ شرک یاد رکھیے یہ توحید کا الٹ ہے۔ توحید مطلب ایک اللہ کو ماننا، اسی کو اپنا رب ماننا، خالق، مالک، رازق اور زندگی دینے والا اور موت دینے والا، اس کو ماننا، اس کے اسماء اور صفات، اس کے اسماء الحسنہ، اس کے بہترین خوبصورت ناموں پر ایمان لانا، اس کے صفات پر ایمان لانا، اس کے رب ہونے پر ایمان لانا، یاد رکھیے یہ تمام چیزیں یاد رکھیے، اس کو توحید کہتے، یاد رکھیے۔ اب میں اکیڈمیکلی نہیں جا رہا ہوں ان چیزوں کے اندر، بس ایک رفلی ایک چیزوں کو موٹے موٹے انداز سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہوتا ہے توحید، مطلب ایک اللہ کو ماننا اور سب کچھ اسی کی طرف سے ہے، اس چیز کو ماننا اسی نے پیدا کیا، وہی موت دینے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی اولاد دینے والا ہے، مشکل کشا وہی ہے، داتا وہی ہے، گنج بخش وہی ہے، حاجت روائی وہی کرتا ہے، دستگیری وہی کرتا ہے۔ یہ تمام چیزوں پہ ہم کو ایمان لانا ہے، یہ ہے توحید۔ اور یہی توحید کے لیے یاد رکھیے صحابہ نے ابتدائی دور میں، بعد کے دور میں سلف صالحین نے، تابعین، تبع تابعین اور دیگر لوگوں نے اپنی جانیں دی، مال لٹایا، عزتیں لٹائی، صرف دین کے لیے، یاد رکھیے، صرف اس کے لیے، توحید کے لیے۔ آئیے توحید، بہت سے لوگ بولتے ہیں یہ اجنبی چیز ہے، یہ توحید کہاں آتا ہے؟ ایک اللہ کو ماننا سمجھ میں آتا ہے، توحید کہاں آتا ہے؟ ایسا سوال کرتے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ بلال رضی اللہ عنہ کو جب ان کا مالک جو تھا، یہ غلام تھے اس کے، وہ ان کے سینے پر پتھر رکھ دیتا اور گرم تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا، تو وہ کیا الفاظ ادا کرتے اس وقت؟ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، وہ کہتے احد احد، میں ان 360 کو نہیں مانتا ہوں مشرکوں جو تم نے بت بنا لیے، احد، میں ایک کو مانتا ہوں۔ اور وہ احد سے ہی توحید لفظ آتا ہے، سمجھے آپ بات؟ تو توحید کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم کو اس کا علم نہیں، یہ ہم کو بتایا نہیں گیا، یا ہم نے یہ سمجھ لیا کہ چونکہ ہم مسلم پیدا ہوئے ہیں تو مسلمان پیدا ہونے کی وجہ سے ہماری توحید تو پوری کی پوری پکی ہی ہے، ہم لوگ کبھی شرک کر ہی نہیں سکتے اور ایک مسلمان مشرک ہو ہی نہیں سکتا، یہ لوگ دعوے کرتے ہیں، لیکن یہ دعوے کھوکھلے ہیں، یہ دعوے جھوٹے ہیں۔ میں بہت زیادہ دلائل کے اس میں نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ دلائل کے اس میں نہیں جاؤں گا، بس ایک دو باتیں سوال کرتا ہوں۔ کیا اللہ رب العزت کے لیے ایک عمل کرنے والے کے لیے 2 اجر ہو سکتے ہیں، یا ایک ہی عمل کرنے والے کے لیے 2 صلہ ہو سکتا ہے، یا ایک ہی کام کرنے والے کے لیے 2 معاملات ہو سکتے ہیں، یا ایک ہی گناہ کرنے والے کے لیے 2 اصول یا 2 طریقے ہو سکتے ہیں کہ اس کو یہ سزا دو چونکہ یہ مسلمان ہے اور یہ مشرک ہے اس کو یہ سزا دو؟ نہیں، اللہ رب العزت کے پاس کسی ایک عمل کو کرنے کی بنیاد پر ایک ہی جزا ہے، تو پھر ایک ہی سزا ہے۔ تو اگر مشرکین مکہ کوئی عمل کرے جس کے نتیجے میں وہ جہنم ہو اور وہ مشرک کہلائے، تو ظاہر سی بات ہے وہی عمل کو مسلم کرے تو بھی وہ ایسی ہوگا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ نہیں مشرکین مکہ کے لیے تھا کہ بت پرستی نہیں کرنا، ہم لوگ بت پرستی کر سکتے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لیے تھا کہ ستاروں میں یہ سمجھنا کہ کچھ تاثیر ہے، ہمارے لیے مسئلہ نہیں، ہم وہ تاثیر کو سمجھ سکتے ہیں۔ وہ فلاں قوم کے لیے تھا فلاں چیز سے کرنا، ہم لوگوں کے لیے وہ چیز نہیں ہے، سمجھ رہے؟ وہ فلاں قوم کے لیے ناپتول میں کمی بیشی کرنے سے عذاب آیا، وہ ہمارے لیے مسئلہ نہیں، ہم لوگ ناپتول میں کر سکتے کیونکہ ہم مسلمان ہیں نا، وہ لوگ کافر تھے اس لیے ان پر عذاب آیا۔ نہیں، وہ قوم کے لیے تھا کہ فلاں عمل کرے جنسی اعتبار سے تو وہ گناہ کا عمل تھا، ہم لوگوں کے اعتبار سے حلال عمل ہم کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ رب العزت نے جب کسی قوم نے گناہ کیا تو اس کو عذاب دیا، تو وہی گناہ اگر ہم کریں گے تو قادر ہے کہ ہم کو وہی سزا دے۔ سمجھ رہا بات؟ اگر اتنی بات سمجھ لے تو بات میں سمجھتا ہوں واضح ہو جائے۔ مشرکین مکہ نے جو ان کا شرک تھا وہ کیا کرتے تھے؟ بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور جو بت انہوں نے بنا رکھے تھے وہ ہر دن کے اعتبار سے کچھ بت تھے یا ایک ایک بت تھا، اور کم و بیش 360 ان کے پاس بت تھے، ٹھیک ہے؟ لیکن ان کا یہ عقیدہ تھا، یہ مانیتا تھی، یہ بلیف تھی اور یہ ایمان تھا ان کا کہ سب سے بڑا جو ہے، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اونچا، سب سے عرفہ اور سب سے بلند اور بالا ذات اللہ کی ہے۔ لیکن اللہ کے بعد اللہ کے نام اور صفات سے انہوں نے بہت سارے بت اور کچھ نیک لوگوں کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا تھا۔ اس کے پیچھے ان کا کیا عقیدہ تھا وہ بھی قرآن نے بیان کیا۔ اللہ کے نام مثال کے طور پہ العزا کو انہوں نے بت بنایا تھا جو کہ اللہ رب العزت کی صفت العزیز کے نام پر انہوں نے بنایا تھا۔ ایک بت انہوں نے المنات بنا دیا تھا جو کہ اللہ رب العزت کی صفت المنان سے انہوں نے بنا دیا تھا۔ تو مختلف بت انہوں نے بنائے تھے لیکن وہ بھی اللہ کے نام اور صفات پہ انہوں نے بنا دیے تھے، اور کچھ نیک لوگوں کی بت انہوں نے بنا دیے تھے۔ عقیدہ کیا تھا وہ سن لیجیے۔ ان کا عقیدہ تھا، جب ان سے پوچھا گیا یہ جو کرتے ہو ایک ایک دن کچھ پروگرام کرتے ہو، ان کا دن مناتے ہو، یہ حج میں آتے ہو تو سب اپنے اپنے بتوں کو نکالتے تھے خانہ کعبہ میں، اور اندر جو اور باہر جو رہتے تھے، اور ان کا ایک ایک دن مناتے تھے یا کچھ پروگرامز ان کے لیے کرتے تھے، ان کے لیے چڑھاوے چڑھاتے تھے، نظریں کرتے تھے، منتیں مانگتے تھے، مرادیں کرتے تھے، اور یہ بت ہڈی کے، لکڑی کے، پتھر کے، مٹی کے، آٹے کے وغیرہ وغیرہ چیزوں کے انہوں نے بنا رکھے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا یہ سب چیزیں کیوں کرتے ہو ان لوگوں کے لیے، تو انہوں نے جو جواب دیا جو قرآن نے نقل کیا، قرآن نے کہا ما نعبدہم، یہ چیزیں جو ہم کرتے عبادت تھوڑی ہے ان کی، الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، لیکن
لیکن یہ جو کچھ ہم عمل کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اس کو اللہ سے کیا کرے، قریب کر دے. تو گویا مشرکین مکہ بھی 360 میں سے کسی کو بھی یہ نہیں مانتے تھے کہ یہ حاجت روائی کرتا ہے، یہ مشکل کشائی کرتا ہے، یہ رب ہے. وہ یہ کہتے تھے یہ بت کے سامنے ہم جو کچھ چڑھاوا چڑھاتے ہیں، نیاز منتیں مرادیں کرتے ہیں، یہ صرف ہمارا کام یہ کرتے ہیں کہ اللہ سے ہم کو کیا کرتے ہیں، نزدیک کرتے ہیں. اس بیسس پہ، اس ایمان کی وجہ سے، اس عقیدے کی وجہ سے کیا کہلائے، مشرکین مکہ. سمجھا؟ اس کی وجہ سے مشرکین مکہ کہلائے. اب بتائیے یہی عمل ہم کریں تو کیا ہم مومن ہو سکتے ہیں؟ پھر ہم بھی یہ سوچیں کہ چونکہ ان کی یہ سوچ تھی کہ اللہ سیدھے نہیں سنتا، لہٰذا وہ اس سے قریب ہونے کے لیے وسائل اور وسیلے ڈھونڈتے. ہم بھی آج کل یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سیدھے نہیں سنتا، اس سے قریب ہونے کے لیے ہم کو وسیلے چاہیے. وہی ایگزیکٹ الفاظ، ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا لیقربونا الی اللہ زلفا، بس یہ تو اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ سے ہم کو یہ قریب کر دے. ہم لوگ اس لیے دعا سیدھے نہیں مانگتے کہ اللہ سیدھے نہیں سنتا، اس لیے ہم بیچ میں ان کو رکھتے ہیں. ہم لوگ ان کے ذریعے اولاد مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ان کے ذریعے اس لیے مانگتے ہیں کہ اللہ سے قریب تھے تو ہم کو نزدیک کر دیں گے. ہم حاجت روائی تو اللہ سے کرواتے ہیں، لیکن ان سے اس لیے مانگتے ہیں کہ اللہ کے قریب تھے تو یہ ہم کو ان سے نزدیک کر دیں گے. بھائی بات تو وہی ہوئی، اصول تو وہی ہوا، معاملہ تو وہی ہوا. پھر اللہ تعالیٰ کے معاملے میں وہ عقیدہ رکھ کے مشرکین کیوں جہنم میں جائیں گے اور ہم کیوں جنت میں جائیں گے؟ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نا انصافی تو نہیں کر سکتا لوگوں کی. بہت سخت جرم ہے، یاد رکھیں. شرک اتنا سخت جرم ہے کہ جس کی موت اس پر ہو جائے، یاد رکھیں، وہ کبھی جنت میں نہیں جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العزت کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے جو کہ اللہ کے حکم سے ہوں، اور اللہ جن جن کی چاہیں گا ان کی سفارش کرتے رہے. اور الگ الگ فیزز میں ایک ساتھ نہیں، سفارش الگ الگ. سجدہ کریں گے، دعا پڑھیں گے، پھر اللہ کہیں گے اٹھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرو، قبول کیے جاؤں گے. پھر سجدے میں جائیں گے، پھر کچھ لوگ جائیں گے، پھر کچھ لوگ جائیں گے. آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا کہ اب جہنم میں صرف مشرک اور کافر بچے ہیں. ابراہیم علیہ السلام جب ضد کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ ایک دعا میری باقی تھی میرے والد کے تعلق سے، آپ اس کو قبول کیجئے، تو اللہ بیان کریں گے اے ابراہیم، کیا تو نہیں جانتا کہ ہم نے مشرک اور کافر پہ جنت کو حرام کر، جو اس پہ مر گیا ہمیشہ کی جہنم میں، وہ انسانیت میں سے چاہے جو بھی ہو. یہ ہمارا بلیف اور عقیدہ، یہ ہمارا ایمان، توحید، صحیح ایمان کے مطابق دنیا سے گزرنا اور جانا کنڈیشن ہے. بہرحال اللہ رب العزت نے قرآن فرما کہا دیکھیے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن، اللہ تعالیٰ چاہے تو دیگر گناہوں کو معاف کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اپنے ساتھ شریک ٹھہرا جانے والوں کو یا کوئی کسی کے ساتھ شریک کرے اس کو معاف نہیں کرتا. لا یغفر، اللہ کی اس کی صفت ہے غفار، لیکن وہ معاف نہیں کرتا ان کو جو شرک کرتے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ہاں اس کے علاوہ گناہ چاہے تو معاف کر دے، یہ معاف نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرما رکھا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا تو انہ من یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اللہ رب العزت فرما رکھا فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ، اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام قرار دیا. ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. وما للظالمین من، اور ایسے ظالموں کو مددگار نہیں ملے گا چونکہ انہوں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا. اور قرآن کا اگر آپ پورا مطالعہ کریں تو جہنم میں سے کوئی ایک بھی کمپلین نہیں کریں گے اللہ کے خلاف اس معاملے میں کہ ہم پہ ظلم ہوا، ہم کو اپنے جہنم میں ڈالا شرک کی وجہ سے. سب مانیں گے ہاں خطا تو ہوئی، غلطی تو ہوئی. سمجھ رہے بات؟ تو بہرحال سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو توحید پر رکھنا ہے. شرک کی لعنت سے اپنے آپ کو بچانا ہے. شرک ایک لعنت ہے اس دنیا میں، شرک ایک لعنت ہے یاد رکھیے آخرت میں. شرک دنیا کے اندر تباہی اور بربادی کا باعث بنتا ہے اور شرک آخرت میں جہنم جانے کی وجہ بنے گا. تو بہت سنگین جرم ہے، تفصیلات کا موقع نہیں ہے ورنہ اس پر میں نے کافی لیکچرز پہلے دے چکا ہوں. شرک کی حقیقت، توحید کا بیان، کیا یہ بھی شرک ہے، یہ تمام چیزیں آپ دیکھیں تفصیلات انشاءاللہ. چلیے آئیے آگے بڑھتے ہیں. دوسرا جو گناہ ہے جو اس حدیث میں گنوایا گیا تھا وہ تھا السحر، کہ جادو. جادو کا عربی زبان میں سحر کہتے ہیں. سحر چونکہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ سحر کا معنی ہوتا ہے ایسی چیز جو چھپی ہوئی ہو. اسی لیے ہم لوگ رات کو اٹھتے ہیں اور جو رمضانوں کی راتوں میں اٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اس کو بھی سحور یا سحر عام زبان میں بولتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ایسے وقت کھاتے ہیں جب لوگ ہم کو دیکھ نہیں سکتے، اندھیرا ہوتا ہے یا آپ باہر دیکھیں تو کوئی دکھتا نہیں آپ کو، اندھیرا ہوتا ہے. سحر کا معنی ہوتا ہے ڈھکا ہوا، چھپا ہوا. ٹھیک ہے، تو سحر یاد رکھیے جس کو جادو کہتے ہیں. اردو زبان کے اندر بہت کامن لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جادو کہیے، شبدے بازی کہیے، کہانت کہیے، کئی ناموں سے یا کہیں اس کے شعبے ہو سکتے ہیں. ہر شعبے کا الگ ماہر الگ نام سے بہرحال پکارا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جادو کا کرنا، کرانا،
سیکھنا سکھانا، یاد رکھیے اس کو استعمال کرنا، اس کے اندر سپورٹ کرنا، اس میں جانا، ان لوگوں سے ملنا کرنا، یہ تمام چیزیں اتنا زبردست جرم ہے کہ خالی جادوگروں کے پاس جانا، عرافوں کے پاس جانا، کاہنوں کے پاس جانا اور سوال کرنا 40 دن کی نماز آپ کی خراب کر دیتا ہے۔ اگر جا کر سوال کیا اور سوال پر ایمان لائے، مطلب یہ عقیدہ رکھا ہاں جواب صحیح تھا، تو گویا اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئی، مطلب کفر کر بیٹھے۔ اور اس کے علاوہ اگر اس کے اندر جو اعمال ہوتے ہیں دیگر جن سے جن اور شیاطین کو خوش کیا جاتا ہے وہ کر بیٹھے تو شرک تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ کچھ نہیں تو 40 دن کی نماز تو برابر برباد کرتا ہے۔ دوسرا کام کرتا ہے کہ آپ کو کافر بنا دیتا ہے، اور تیسرا کام یہ کرتا ہے کہ آپ کو شرک تک لے جاتا ہے۔ تو یہ بہت ہی ڈینجرس چیز ہے، یاد رکھیں جادو اور سحر بہت ڈینجرس چیز ہے، اور اس کا کرنا کرانا سیکھنا سکھانا سب کیا ہے؟ کفر ہے، یاد رکھیں کفر ہے، یاد رکھیں۔ اب بہرحال جادو کیا ہوتا ہے بس مختصر 2-3 اقوال میں لوگوں کے رکھتا ہوں، پورے نہیں، وہ شارٹ چونکہ وقت نہیں، جو یہ کئی چیزیں ہم کو لینا ہے۔ پہلی چیز یاد رکھیں، شیاطین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے لوگ کچھ اعمال کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، دیگر اعمال کرتے ہیں جن سے وہ خوش ہو جاتے ہیں اور ان کی مدد لی جاتی ہے۔ جادو شیاطین کو خوش کرنا کفر اور شرک کر کے، جس سے وہ ان کی مدد کرتے ہیں، جس کو کہیں گے کمپنسیشن، اس کے بدلے میں، اس کے بدال میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ چیز جس کو حقیقت سے پھیر دیا جاتا ہے اس کو بھی سحر کہا جاتا ہے، مطلب کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینا، جس کی مثال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کے سامنے جادوگروں نے بھی رسیاں ڈالی، وہ کیا نظر آئی سب کو؟ سانپ۔ فرعون کو بھی سانپ نظر آئی، جادوگروں کو تو رسیاں نظر آئی تھی چونکہ وہ تو جانتے تھے کیا جادو، اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھی کیا نظر آئی؟ وہ سانپ۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے تھے، ٹھیک، اور جو لوگ بیٹھے تھے وہاں دیکھنے آئے تھے ان کو بھی کیا نظر آئی؟ سانپ۔ تو یہ وہ حقیقت سے چیزوں کو بدل دے۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا تو کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کو کیا دکھ رہا تھا؟ وہ سانپ۔ ہارون علیہ السلام کو کیا دکھا؟ سانپ۔ فرعون کو کیا دکھاؤ؟ سانپ۔ لوگوں کو کیا دکھاؤ؟ سانپ۔ جادوگروں کو کیا دکھاؤ؟ سانپ، کیونکہ وہ معجزہ تھا۔ جبکہ پہلے کیس میں جادوگروں کو رسیاں دکھ رہی تھی، باقی سب کو سانپ دکھ رہی تھی، اسی لیے جادوگر ایک ہی چیز دیکھ کر کیا کیے؟ ایمان لائے اور کہا قالوا آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لائے، رب موسیٰ و ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان۔ ایک ہی جھٹکے فرعون نے کیا کیا؟ ان کو سزائیں دی، جان سے مار دیا، ہاتھ اور پیر اپوزٹ جانب سے کاٹ دیے، لیکن ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اتنا پختہ ایمان کیسا پیدا ہوا کہ تو وہ دیکھ لیا سحر سے چیزوں کی حقیقت کو نہیں بدلا سکتا، لیکن اس کو سمجھے نا دکھایا جا سکتا، چینج کر، تو چیزوں کو تبدیل کر کے دکھانا یہ بھی ایک معنی ہے۔ اسی طرح سحر کا اگر خلاصہ ہم کریں تو خلاصہ یہ ہوگا کہ جادوگر اور شیاطین کے درمیان ہونے والے معاہدے کا نام ہے، جس کی بنا پر جادوگر جو ہے حرام یا شرکی کام کا ارتکاب کرتا ہے اور شیاطین کو خوش کرتا ہے اور ان سے مدد حاصل، ٹھیک ہے۔ اب یہ ٹرکس کے ذریعے بھی، جادو کی ایک قسم ٹرکس بھی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ جادو میں کاؤنٹ نہیں ہوں گے، ٹرکس کا کرنا، اور انگوٹھے کو یوں کر دیا، کچھ تو یوں کہا تو انگوٹھا غائب دکھ رہا، لیکن وہ ٹرکس ہے، ریالٹی نہیں ہے، ٹرکس ہے۔ لیکن جادوگری ایک بہت الگ چیز ہے، ٹھیک، بہرحال تو جادوگری کرنا۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ جادوگر کفر اور شرک کرتا ہے، یاد رکھیے یہ سب سے خطرناک چیز ہے جادوگر کفر اور شرک کرتا ہے، اور جو جادوگری کرتا ہے، جادو کرواتا ہے، جادوگروں پر ایمان لاتا ہے، مطلب اس کی بات کی تصدیق کرتا ہے، اس کی کل ہونے والی باتوں کی تصدیق کرتا ہے، وہ آدمی در حقیقت کفر کرتا ہے اس چیز سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو کسی کاہن یا عراف کے پاس جائے اور اس سے کوئی سوال کرے اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور جو کسی کاہن اور عراف کے پاس جائے اس سے سوال کرے اور اس کی بات کو مان لے جو اس نے کہا ہے، اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتاب اور سنت، قرآن اور حدیث نازل ہوئی، وہ منکر شریعت ہو جاتا ہے، وہ منکر شریعت ہو جاتا ہے۔ اب یہ جادوگر وغیرہ تو میں نے کیسا بتایا، نظر بندی کر کے آپ کی چیزوں کی حیت اور چیزوں کی کیفیت کو بدل دیتے ہیں شیاطین کی مدد لے کر۔ اس کے علاوہ یہ جو شعبدے باز ہوتے ہیں جو کل کی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کل کیا ہونے والا بتانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یاد رکھیے جو ہو چکا ہے وہ غائب نہیں ہے۔ تو جادوگر غائب بتانے کا دعویٰ کرتا ہے، اور غائب وہی چیز ہوں گی جو ہونے والی ہے، جو اب تک ہوئی نہیں ہے۔ تو جو ہو گیا، تو جو جادوگر جو ہو گئی چیزیں بتاتے ہیں وہ سب تو ظاہر سی بات ہے واضح چیزیں، اور وہ کیسے بتاتے ہیں آپ کو بس مختصر، وقت زیادہ نہیں ہے ورنہ اس میں میرے بہت تفصیلی جادو کے اقسام، جن اور شیاطین کی حقیقت، جادو کی حقیقت اور اس کا علاج، بہت ڈیٹیل لمبے بلکہ میں سمجھتا ہوں میرے لیکچرز کا میں سب سے لمبا لیکچرز اسی ٹاپک پر، تقریباً 2 گھنٹے 45 منٹ، 2 گھنٹے 40 منٹ، 2 گھنٹے 50 منٹ تک کے میرے لیکچرز، 4 سے 5 بڑے آپ دیکھیے اس کی تفصیل میں، اتنی تفصیل میں نہیں جاؤں، لیکن مختصر ہوتا یہ کہ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان کے اندر سے ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، شیطان اس پیدا ہوئے شیطان کو ہمارے ساتھ لگا دیتا ہے، جو ساری زندگی میرے اور آپ کے ساتھ رہتا ہے، اس کو بولتے ہیں قارین، ہمزاد۔
ہمزاد ہوتا یہ ہے کہ وہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اب وہ جادوگر جو ہوتا ہے وہ اپنے ہمزاد کو دیگر شیاطین کو خوش کر دیتا ہے، کفر کر کے خوش کرنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے، جب اس کے پاس کوئی شخص جا کر بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے ہمزاد یا شیطان کو بولتا ہے اس کے شیطان سے بات کر، اور میرے ہمزاد کو یا میرے شیطان کو وہ تمام چیزیں معلوم ہوتی جو میرے ساتھ زندگی میں ہوئی ہے. اس لیے میں نے کہا جو ہو چکا ہے وہ غائب میں نہیں کاؤنٹ ہوتا کبھی بھی، کیونکہ وہ تو ہو چکا ہے. سمجھ رہا؟ تو پھر وہ کیا کرتا ہے، پچھلی باتیں بتانا شروع کر دیتا ہے. آپ سمجھ؟ اب یہ تو پچھلا، اگلا کیسا بتا پاتا ہے، فیوچر کیسے بتا پاتا ہے، جس کے تعلق سے ایک سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول یہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کل کی بات بتانے کی کوشش کرتے ہیں، غائب کی بات جو ہونے والی باتیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ باتیں اس میں سے صحیح بھی ہوتی ہیں. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوتا یوں ہے کہ یہ جو کاہن ہوتا ہے اس کا ایک جو ہے شیطان ہوتا ہے یا اس کا جو قارین ہوتا ہے وہ جو ہے ایک ان کے جو ہے لیولز ہوتے ہیں الگ الگ، اوپر 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 ایسے شیطان ہوتے ہیں. تو ہوتا یہ کہ ان کو پہلے آسمان تک جانے کی چھوٹ ہے. جب فرشتے آپس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے ساتھ کیا فیصلہ کیا ہے تو یہ سن لیتا ہے، اور سنتے ہی نیچے والے کو بولتا ہے، لیکن یہ بولنے سے پہلے مطلب اس کے بولنے کے فوراً بعد اس کو ایک آنکھ کا انگارہ مار دیا جاتا ہے، لیکن وہ نیچے والے کو بول دیتا ہے، اس کا نیچے والا اس کے نیچے والے کو، اس کے نیچے والا اس کے نیچے والے کو، حتیٰ کہ وہ نیچے والا سب سے نیچے والا اس کے قارین کو، قارین پھر کاہن کے کان میں بات ڈالتا ہے. لیکن یہ ایک سچ کو 100 جھوٹ کے ساتھ ملا کے ڈالتا ہے، جو کہ وہ جو آدمی ہوتا ہے نا شبد باز، وہ پھر آپ سے نکلواتا ہے، آپ کی سائیکولوجی سے کھیل کر کے وہ سب کر لیتا ہے جیسا. تو ایک سچ ہوتا ہے جو فرشتوں سے سن کے آتے. تو یہ بھی غائب نہیں ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو غائب کی دے دی گئی فرشتوں کو کہ اب جا کے لاگو کر دو لوگوں کی زندگی میں. فیصلے ہوتے ہیں نا ڈیلی کے ڈیلی فیصلے، وہاں سے چرا لیتا ہے. تو یہ ہو گیا. آگے کیسے بتاتا؟ اب یہ لوگ دل کی بات کیسے بتاتے ہیں؟ بہت سارے لوگ بولتے رہے وہ ایک کے پاس ہم گئے تھے فیض آپ کا لیکچر سنے اور ہمارے گھر والوں نے لے کے چلے گئے. جب وہاں گئے تو ہم دل میں برا والا بولنے لگے تو انہوں نے بولے بیٹے ایسا نہیں بولتے، گالیاں نہیں دیتے ایسے. تو ایک دم ارے ان کو کیسا معلوم ہوگا دل میں ہم گالیاں دے رہے؟ یہ بھی ہوتا ہے لوگ، اور بچے پریشان ہو جاتے ہیں، نوجوان وہ ہو جاتے ہیں، اور چونکہ شبد باز یہی کرتے ہیں. تو آئیے یہ کیسا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. حدیث کے اندر واضح الفاظ ہے کہ شیطان انسانی جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے. اب کیا ہوا، ایک واقعہ سن لیجیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی بچہ تھا جس کا نام ابن سیاد تھا. ابن سیاد کے تعلق سے کچھ لوگوں نے یہ سوچا تھا، اور کچھ صحابہ کی قول موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ بھی دجال ہے، یا پھر دجال وہ 30 آنے والے قیامت تک جو سب سے بڑا 30واں ہوں گا، تو یہ 1 سے 29 کے بیچ میں سے کوئی ایک دجال تھا. ٹھیک، تو اس طرح کا صحابہ میں سے کچھ صحابہ کا اس معاملے میں اقوال موجود ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اور آپ جہاں وہ سو رہا تھا، وہ جھاڑوں کے بیچ میں سو رہا تھا، چپتے چپتے جانے لگے. ایک جھاڑ کے پیچھے چھپ جا رہے تھے اب کھجور کے، پھر دوسرے جھاڑ کے، تاکہ نزدیک پہنچے، تاکہ دجال ہوں گا تو اچانک سامنے نہ جائے. اس کی ماں نے دیکھ لیا اور کہا کہ اے ابن سیاد جو ہے، محمد جو ہے تیرا پیچھا کر رہے ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور کافی لمبا مکالمہ ہے، وقت نہیں مجھے کیا کیا ان کا ڈسکشن ہوا. لیکن اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں سے ایک سوال کیا، میرے دل میں کیا ہے؟ اور اس نے کہا الدخ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ واقعے سے کچھ دیر پہلے سورہ دخان کی کچھ آیتیں نازل ہوئی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بات کس کو بھی نہیں بتائی تھی، یہ بات صرف آپ کے پاس تھی. لیکن وہ پوری بات کو وہ بھی نہیں بتا پایا. اس نے دخان نہیں کہا، دخ، کچھ نہ کچھ قریب پہنچا اس کی. سمجھ رہے بات؟ تو پتا چلا یہ دل کی باتیں بھی کچھ حد تک بتا سکتے ہیں. تو آپ ڈرنا نہیں سر، یہ سب شبد بازی، یہ سب کفریہ کام. ٹھیک، اللہ رب العزت نے کیا بیان کیا قرآن کے اندر یاد رکھی. میں نے تو یہ چند جملوں میں چند حدیثوں کی سب ملا کر میں نے اکثر باتیں آپ کے سامنے رکھ دی. پچھلی باتیں کیسی بتاتی، اگلی باتیں کیسی بتاتے، دل کی بات کیسے بتاتے. اب آئیے اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر کیا کہا. اور جادو کے تعلق سے بات یاد رکھی، جادو اثر رکھتا ہے، یہ جسمانی اثر بھی رکھتا ہے، ذہنی اثر بھی رکھتا ہے، سائیکولوجیکل بھی اس کا اثر ہے، اور فزیکل اس کا اثر بھی ہو سکتا ہے. فزیکل اثر جن اور شیاطین تکلیف دے کر آپ کو کر سکتے ہیں. سائیکولوجیکل اثر وہ آپ کے مائنڈ کو امبیلنس کر سکتے ہیں، اندر کے کیمیکلز کو امبیلنس کر سکتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں بہرحال وہ کر سکتے ہیں. بیماریوں کی شکل بیماریاں دے سکتے ہیں، جس کے تعلق سے واضح دلائل احادیث کے اندر موجود ہیں. اسی لیے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص طاعون کے مرض کے اندر میری امت سے انتقال کرے گا وہ شہید کہلائیں گا، کیونکہ طاعون شیطان کے ذریعے پھیلایا جاتا ہے. پچھلی امتوں کے لیے عذاب تھا، اس امت کے لیے عذاب نہیں ہوگا، تو جو اس میں مرے گا وہ شہید کہلائیں گا. ٹھیک ہے، تو چلیے آگے بڑھتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا فرمایا؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102 میں اللہ فرماتا اور کہتا وَاتَّبُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. اللہ نے فرمایا کہا کہ وہ لوگوں نے شیاطین کی اتباع کی جو سلیمان کے ملکیت میں شامل تھے، اور سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا، لیکن شیاطین تھے جو کفر کرتے تھے. کیسا کفر کرتے تھے؟ یعلمون الناس السحر، جادو سکھا کر کفر کرتے تھے. تو جادو کا سکھانا سیکھنا یہ کیا ہے؟ کفر ہے. آپ کوئی سوال کریں گا پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ غلط تھا تو کیوں ہم کو دیا جادو؟ بھیجنا ہی نہیں تھا دنیا میں. دیکھیے اللہ رب العزت نے دنیا کو آزمائش بنایا، ٹیسٹ بنایا ہے. یہ ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے، اور ٹیسٹنگ گراؤنڈ میں ہر وہ چیز ہونا چاہیے جو
ایک انسان کو عقیدہ اس کے معاملات کو چھلکا دے. ایک گاڑی جس کو کمپنی لانچ کرنا چاہتی ہے، لانچ کرنے سے پہلے کئی ہزار کلومیٹر اس کے ایک ڈیفائنڈ ایریا میں چلایا جاتا ہے، جس میں سب سے رفسٹ روڈ بنائے جاتے ہیں، جس میں سب سے ٹفسٹ حالات کریٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ گاڑی کی ساری چیزوں کی آزمائش ہو. تو ایک بندہ مومن جب دعویٰ کرتا ہے ایمان کا، تو رب العزت اس کو آزماتا ہے. یہ بھی ایک آزمائش. تو کوئی یہ کہنے جادو نہیں ہونا تھا یار اچھا ہوتا تھا، پھر آزمائشیں نہیں ہونا تھا تو پھر تو سبھی اچھے ہو جاتے تھے میرے بھائی. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ کفر ہے. یہ بات اس قرآنی آیت سے میں سمجھتا ہوں واضح ہو گئی، یاد رکھیے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے جادوگری وغیرہ تمام چیزیں یاد رکھیے بہت خطرناک ہے، ہلاک کرنے والی چیز ہے، دنیا کو ہلاک اور برباد کرنے والی چیز ہے اور آخرت کو لیکن بہت معمولی سمجھ کے آج کل ہم لوگ کرتے ہیں. ہر چھوٹی چھوٹی بات کو جادو 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 کرو، جادو کے ذریعے لوگوں کو پیچھے کرنے، جادو کے ذریعے بیماریاں دینا، جادو کے ذریعے اپنے بدلے نکالنا، جادو کے ذریعے اپنے حسدوں کو پورا کرنا، جادو کے ذریعے لوگوں کو تکلیفیں پہنچانا، جادوگروں کے ذریعے لوگوں کی کامیابیوں کو ناکامی بدلنے کی کوشش کرنا. یاد رکھیے جادوگری جو کرتا ہے، جو کرواتا ہے، تمام چیزیں کفر ہے. جادو کا علاج جادو سے کروانا یاد رکھیے یہ بھی صحیح نہیں ہے. جادو وغیرہ تمام چیزیں ہیں لیکن اس کا علاج کتاب و سنت میں موجود ہے. ہم کو اسی طریقے سے علاج کروانے کی ضرورت ہے. اس بات کو ہم اچھے سے سمجھ لے. یاد رکھیں. آئیے تیسرا گناہ جو ہلاک کر دینے والا ہے، برباد کر دینے والے ہمارے اعمال کو، وہ کیا ہے؟ وہ ہے قتل. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قتل ایک بہت ہی مہلک چیز ہے، ہلاک کرنے والی چیز ہے. قتل دنیا کے اندر جو ہے فساد مچاتا ہے. یاد رکھیں قتل دنیا کے اندر فساد کریٹ کرتا ہے. یاد رکھیے. اور آج ہم دیکھتے ہیں قتل ہر جگہ عام ہو چکا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن کو پہلے ہی کر دی تھی، قیامت سے پہلے قتل عام ہو جائے گا. یہ اس کی چھوٹی علامتوں میں سے ایک علامت. عام ہو جانا مطلب یوں ہی ہونا ہے. اور قتل کیسے کیے جا رہے ہیں، کس اندازے سے کیے جا رہے ہیں، کس دھڑلے سے کیے جا رہے ہیں. لوگ ایک دوسرے کا خون بہانا کتنا معمولی سمجھ رہے ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں. منصوبوں اور ارادوں سے اور پلاننگ سے آیا جا رہا ہے. قتل کر کے واضح اعلان کر کے جا کے پولیس اسٹیشن میں اپنے آپ کو حوالے کیا جا رہا ہے. قتل کر کے قتل کے اندر پوری ٹیکنیکلٹیز کو اپنے ذہنوں میں رکھتے ہوئے قتل کیا جا رہا ہے، تاکہ ٹیکنیکلٹیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے قتل کریں گے تو بعد میں جو کیس بنے گا وہ ویک بنے گا. سمجھے؟ ویک بنے گا. پورا چیزیں ہو رہی ہے. انسانوں کو مارنا، قتل کرنا بہت سنگین جرم ہے. صرف ایک آدمی کو مارنا کتنا بڑا جرم ہے. اللہ رب العزت نے سورۃ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں فرمایا جس کسی نے ایک انسان کا قتل کیا بنا کسی وجہ کے، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، اس کی مثال ایسی ہے، اس کا گناہ ایسا جیسے اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا. اور جس کسی نے ایک انسان کی جان بچا لی، اس کا ثواب ایسا جیسے اس نے ساری انسانیت کو زندگی دی. ایک جان کسی کی بھی یاد رکھے، بڑی اہمیت یاد رکھے. اس میں مومن کی جان اور اہمیت کی حامل یاد رکھے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں قتل عام ہو چکا ہے. اللہ کے رسول نے حدیث میں واضح کیا کہ سب سے پہلے حساب جو بندوں میں ہونے والا ہے وہ قتل کا ہونے والا یا خون کا ہونے والا. ہم زبان میں لے لیں. اور اللہ کے معاملے میں سب سے پہلے معاملہ نماز کا طے ہوگا، اور بندوں کے معاملے میں سب سے پہلے معاملہ خون کا معاملہ طے ہوگا، قتل کا معاملہ طے ہوگا. کسی کا خون بہا ہوگا. آج خون کتنے دھڑلے سے بہا جا رہا ہے میں آپ کو کیا بتاؤں. دوست کا خون بہا دے رہے ہیں، پڑوسی کا خون بہا دے رہے ہیں، رشتہ دار کا خون بہا رہے ہیں، مسلمان کا خون بہا رہے ہیں، مسلمان نان مسلم اور نان مسلم مسلمان کا خون بہا رہے ہیں، انسان کا خون بہا رہے ہیں. یاد رکھیے قتل بہت بڑا جرم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا. حدیث و قرآن و سنت میں اس کی بڑی واضح دلائل ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. کسی نفس کو قتل مت کرنا سوائے اس کے کہ جو اس کا حق ہے، مطلب سزا کے بدلے. کسی نے کسی کا قتل کیا، اس کے بدلے اس کو قتل کیا جا سکتا. کسی شادی شدہ انسان نے زنا کیا تو اسے سنسار کر کے قتل کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے کسی کو بھی قتل کرتے. اللہ نے کہا کسی کو قتل مت کرنا سوائے اس کے جس کو قتل کیا جا سکتا ہے. اور یہ بھی عام آدمی نہیں کرے گا، یہ بھی پورا ایک سسٹم کے تھرو وہ جا کر، کورٹ کچہری کے تھرو جا کر پھر حکومت اس کو وہ سزا دیں گی. کسی نے کسی کا قتل کیا تو آپ سزا نہیں دیں گے اس کو، وہ حکومت دے گی. دوسرے مقام پہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیا فرماتے ہیں اس کے تعلق سے. ویسے تو قرآن میں کئی آیتیں، وقت نہیں پوری رکھو، ایک آیت مثال کے طور پہ رکھی. جابر رضی اللہ عنہ فرماتے، صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، عرفات کے میدان میں جب آپ پہنچے، یہ حج کا معاملہ تھا، آپ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، کہا بے شک تمہارا خون، تمہارا مال حرمت والے ہیں جس طرح تمہارا یہ دن، تمہارا یہ اس مہینے کے اور تمہارے شہر کی حرمت ہے. بے شک اللہ کے رسول، بے شک تمہارا خون اور تمہارا مال تمہارے لیے ایسی حرمت والا ہے جیسے یہ دن، ٹھیک ہے، جیسے یہ مقام، اور جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیسے تمہارا یہ دن اور تمہارا یہ مہینہ اور تمہارا یہ شہر ہے. اور دن تھا عرفات کا، مطلب حج والا دن تھا. مقام تھا مکے کا جو کہ حرمت والا ہے. اور اسی طرح آپ نے فرمایا اور یہ شہر جو مکہ حرمت والا ہے، اور وہ مہینہ جو ذوالحجہ کا ہے وہ بھی محترم ہے، حرمت والا مہینہ. بہت حرمت ہے انسانی جان کی. یہ بات ہم اپنے ذہنوں میں رکھ لے، یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ساری باتیں بیان کی. دیکھیے میں آپ کو سناتا ہوں کچھ باتیں.
قتل کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہا، بخاری کی روایت ہے، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے پہلے خونوں کا فیصلہ کیا جائے گا، خون کے بارے میں سب سے پہلا فیصلہ قیامت دن بندوں میں ہوگا۔ اسی طرح جو ہے دوسری کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، سنن نسائی کی روایت آپ نے فرمایا، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دے سوائے اس آدمی کے جس نے مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا ہو اور وہ آدمی جو کفر کی حالت میں مرا ہو۔ ممکن ہے اللہ سارے گناہ معاف کر دے لیکن دو گناہ معاف نہیں ہوں گے، ایک جس نے قتل کیا ہو مومن کا اور دوسرا جس نے کفر کیا ہو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں جامع ترمذی کیا فرماتے کہتے ہیں، اگر آسمان اور زمین والے سب کے سب ایک مومن کا خون بہانے میں شریک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سب کے سب کو جہنم میں اٹھا کے ڈال دے گا۔ جتنے لوگ انوالو اور انگیج ہوں گے نا قتل میں، سب کو سزا ملیں گی۔ اسی لیے آج بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ملک جس میں اسلامی قوانین ہیں، اگر ایک آدمی کا قتل چاہے جتنے لوگوں نے مل کر کیا ہو، سب کو سزائے موت دی جاتی ہے، سب کو سزائے موت دی جاتی ہے۔ آگے آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، جب دو مسلمان اپنی تلواریں نکالتے ہیں، اور سے سنیے، جب دو مسلمان اپنی تلواریں نکالتے اور ایک دوسرے پر حملہ ور ہوتے تاکہ ایک دوسرے کو قتل کرے تو دونوں کے دونوں جہنم میں جانے والے ہیں۔ تو سوال کرنے والے نے سوال کیا، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کیوں جائیں گے؟ قتل کرنے کو جب دو لوگ تلوار نکالتے آپس میں اور لڑ پڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو قتل کر دیتا ہے لیکن دونوں جہنم میں جائیں گے، مطلب جو مارا گیا وہ بھی جہنم میں اور جو مرا وہ بھی جہنم میں۔ تو پوچھا گیا یہ مرنے والا کیوں جہنم میں جائیں گا؟ جس نے مارا سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے والے کی نیت بھی یہ تھی کہ اس کو مارنا، مسئلہ یہ ہوا کہ سامنے والا اس پہ غالب آ گیا، ورنہ دونوں کا انٹینشن کیا تھا؟ ایک دوسرے کو قتل کر، دونوں جہنم میں جائیں گے۔ نیت کتنی اہم چیز ہے۔ ہاں، جیسے قابل نے حابیل کو مارا، حابیل کی نیت تھی کہ میں تو قابل کو ماروں گا نہیں، اس کو جو کرنا کرے، اس نے جو بھی سیلف ڈیفنس میں تھا کیا، لیکن اپنے بھائی کو قتل کرنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مارا گیا۔ اور قیامت تک جو ہے قابل کو ہر قتل کے بدلے گناہ ملے کیونکہ اس نے گناہ کی شروعات کی، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا قتل 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 بہت بڑا جرم ہے، خون بہانا بہت بڑا جرم ہے، مذاق اور اس کو معمولی نہ سمجھے جائے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ہم کبھی وہ نہیں کریں، اور انسان قتل یوں ہی نہیں کرتا ہے، ہر چیز کا ارادہ ہونے سے پہلے سوچ ہوتی ہے، پہلے انسان سوچتا ہے، سوچ ارادے میں بدلتی ہے، ارادہ پکے ارادے میں بدلتا ہے اور پھر وقت ملنے پہ انسان عمل کر گزرتا ہے۔ تو لہٰذا کبھی بھی یہ سوچ رکھیے اللہ میں کبھی کسی کو، میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کبھی کسی کا خون نہ بہے، اور کبھی ایسا کوئی کام نہ ہو جس سے میں کوئی گناہ کر بیٹھوں، خاص طور سے اتنا بڑا۔ یہ ہمیشہ دعا کرتا ہے کیونکہ آدمی کبھی غصے میں آ جاتا ہے، اچانک ہونے والے قتل بھی ہوتے ہیں کہ آدمی کو سمجھ میں نہیں، اچانک ہوگا، کسی نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی آدمی کو ایسا عمل کرتے جو غلط تھا، اس کو جوش آ گیا، اس کا انٹینشن نہیں تھا مارنا، نیت یہاں نہیں تھی، لیکن جو غصے میں آیا رہا ایکشن لیا سامنے میں۔ کسی کی نیت نہیں تھی کسی کو مارنا، لیکن دو گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی، انٹینشن نہیں تھا اس کا کسی کو مارنا، لیکن وہ آدمی بیچارہ وہ سمجھیے اس بات کو۔ تو لہٰذا قتل بہت ہی سنگین جرم ہے، یاد رکھیے۔ آئیے چوتھا گناہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوایا، وہ گناہ کون سا تھا؟ سود کا کھانا۔ سود کا کھانا اس حدیث میں چوتھا گناہ تھا جو سنگین جرم ہے جو انسان کرتا ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہا وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو، ربا کو حرام قرار دیا۔ سود میں سمجھتا ہوں سب جانتے ہیں، سود، انٹرسٹ، یوسری جس کو انگلش میں کہتے ہیں، سود خوری، ہاں، اور جو بھی بہرحال الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ نام سے سود کے چلن ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ تمام چیزیں شریعت میں حرام ہے۔ مطلب کسی کو ایک پیسے کی کچھ مخصوص رقم دینا، مخصوص وقت کے لیے دینا، ٹھیک ہے، اور اس سے مخصوص فائدہ اٹھانا، پھر کہ بھائی تم کو میں دوں گا 100 روپے 1 سال کے لیے، اور ہر مہینے تم مجھے اس 100 روپے کے بدلے 2 روپے لا کر دیتے رہوں گے، یا پھر جب تک 100 روپے نہیں چکاتے ہو ہر ماہ تم مجھے 2 روپے 3 روپے 4 روپے لا کے دیتے رہوں گے۔ تو ایک مخصوص رقم ہے، مخصوص وقت کے لیے دی گئی ہے، جو کہ ادھار ہے، یہ یاد رکھی کنڈیشن۔ میں نے انویسٹ کیا، میں نے بزنس سے پیسہ لگایا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہاں بھی فکس رقم ہوتی ہے، فکس ٹائم کے لیے ہوتی ہے، لیکن وہ انویسٹمنٹ ہے، پروفٹ اینڈ لاس میں شامل ہے۔ یہاں ایک مخصوص رقم ہے جو ادھار دی گئی، اور ادھار کے بدلے آپ کو فائدہ مل رہا ہے، مخصوص فائدہ مل رہا ہے، مخصوص وقت تک فائدہ مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر وہ ادھار جو نفع لائے وہ سود یاد رکھیے۔ اسی لیے جب کوئی شخص کسی کو ادھار دے، اور جس کو ادھار دی گئی وہ عام طور سے آپ کو کھانے پینے کے لیے نہیں بلاتا تھا، اب خاص طور سے بلا رہا ہے تو مت جائیے، اس لیے کہ وہ بھی ایک نفع دینے والی چیز ہوئی نا، اس پیسے کے بدلے آپ کو نفع دے رہا ہے۔ میرے کو 10,000 روپے چاہیے، لیجیے 10,000 روپے۔ 10,000 روپے جیسے میں نے دیے، سامنے والا بول رہا ہے کہ چلیے چائے پی کے آئیں گے۔ یہ چائے وہ کہ ہمیشہ پلاتا تھا، عام طور سے دیتا تھا نہیں، تو پھر مت لیجیے سے، آپ سمجھ رہے، کیونکہ یہ بھی نفع لانے والا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ہر وہ قرض جو نفع لے کے آئے، جس کے لیے مخصوص میعاد طے کی جائے، ٹرم طے کیا جائے، مخصوص اس کے بدلے رقم زیادہ لی جائے، یہ سب کیا ہوتا ہے؟ سود ہوتا ہے۔
اس بات کو سمجھنے کی سخت ضرورت ہے، لیکن سود ہمارے ماحول میں عام ہو چکا ہے، تجارت حلال ہے، سود کو اللہ رب العزت حرام قرار دیا۔ آئیے دوسری جگہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا سنیے، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 278 اور 279 ہے، تفصیل میں پڑھیے ان آیتوں کو بعد میں جا کے، اللہ کیا فرمایا سنیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جو سود باقی ہے اس کو چھوڑ دو۔ پھر فرمایا دیکھیے سنیے، من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو بقیہ ربا، مطلب صحابہ وغیرہ پہلے یہ چونکہ حلال تھا، حلال مطلب پہلے ان کے پاس چلن تھا تو وہ لوگ سود پہ لیا دیا کرتے، تو قرآن نے اب کیا کہا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جو سود باقی ہے اس کو چھوڑ دو۔ قرآن کی آیت آ گئی تھی تو اب رکھنا نہیں، اس کو چھوڑنا ہے۔ آگے کا فرمایا ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو، پھر فرمایا فإن لم تفعلوا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ کیا اعلان کرا ہے، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو اعلان کرتا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کا اعلان ہے، مطلب اللہ اور اس کے رسول جنگ کا اعلان کرتے ہیں اس ہر شخص کے خلاف جو سود کا کاروبار کرتا ہے، سود میں ملا اسے، ایک فرد ہو، ایک جماعت ہو، ایک سوسائٹی ہو، ایک شہر ہو، ایک ملک ہو یا پوری دنیا ہو، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور میں نہیں سمجھتا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ پر کوئی جائے اور جیت کر آئے۔ اسی لیے پہلے زمانے میں تو یہ چیز نظر نہیں آتی تھی، آج کے زمانے میں ہر 10 سال میں ایک غبارہ پھٹتا ہے دھن بول کر، اور پوری دنیا کا پیسہ بلیک ہول میں چلا جاتا ہے، جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے۔ شیئر مارکیٹ گر گیا، کتنے پوائنٹ گر گیا، آج 800 پوائنٹ گر گیا، کتنا نقصان ہوا، 3 لاکھ کروڑ، کہاں گئے؟ یہ پھگا پھوٹا تو 3 لاکھ کروڑ تو کیش دیا تھا نا ہم نے، تو لاس ہوا تو گئے کہاں؟ یہ سودی اکنامی نے کیا کیا معلوم آپ کو، اصلی پیسے کو ہٹا دیا۔ اصلی پیسہ سونا یا چاندی ہوتا تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہیں گا۔ تو نوٹوں کی گڈیوں پر اور آنکڑوں ڈیجٹس پر جو آپ کے پاس بکس میں آتے ہیں زیادہ خوش مت ہوئیے۔ آپ میں سے میں نہیں سمجھتا کسی نے چاندی کا سکہ چلا ہے، سونا تو بہت پہلے بند ہو گیا، چاندی والے بھی کوئی نہیں ہے۔ میری بات سننے، ہو سکتا کوئی بوڑھا آدمی سن رہا ہو 80-90 کا، تو اس نے چلایا ہوں گا، 80-90 میں پیدا نہیں، 80-90 سال پرانا آدمی، اس نے چلایا ہوں گا چاندی کے کچھ سکے اشرفیوں کی شکل میں جو آتے تھے، یہ یہاں بھی نظام اسٹیٹ میں بھی تھے اور بھی جگہ تھے۔ اس کے بعد چاندی بھی گئی، چاندی کے بعد کیا آیا، تانبا آیا۔ تانبے کے کچھ سکے میں نے بھی استعمال کیے کیونکہ وہ بہت کامن بھی استعمال ہوتے تھے۔ تانبے کے بعد کیا آیا، پیتل آیا۔ پیتل کے 20 پیسے کسی کو یاد ہے ایک دم چمچماتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ پیتل کے بعد کیا آیا، جرمن آیا۔ جرمن کے بعد سٹیل اور لوہے کا مکسچر لے کے آئے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے اچھے بہت خوبصورت سکے ہوتے تھے۔ آج کل جو 1 روپیہ 2 روپے ہوتے ہیں ویسے میں چھوٹے 10 پیسہ بہت خوبصورت آتے تھے، تو ہم لوگ تو خرچ کرنے کے بدلے سے جمع کر کے ہاتھ میں ہلاتے تھے، کتنے اچھے لگتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ آ گئے، تو وہ کچھ لوگوں نے دیکھے، ہمارے چھوٹے بچوں نے تو میں سمجھتا 5 پیسے 10 پیسے بھی انہوں نے 50 پیسے تک بھی نہیں دیکھے، ابھی تو ڈائریکٹ کتنے 50 پیسے کے اوپر چلتا ہے نا، 50 پیسے چھوٹے سکے ختم ہو گئے۔ لیکن اب جو جنریشن ہے ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے جو سکہ اور نوٹ بھی استعمال نہیں کرتے۔ دیکھیے نوٹ تو کاغذ ہے بھائی، سکہ تو ایٹ لیسٹ ویلیو لاتا ہے، اس کے ویٹ تو بکیں گا تو کچھ تو بھی دیں گا، اگر اس کی ویلیو نہیں دیں گا تو ویٹ تو بھی دیں گا۔ نوٹ تو کچھ بھی نہیں دیتی ویلیو، ایک جنگ ہو جائے کسی ملک میں وہ نوٹ تھیلوں کی تھیلا لوگ لا کے پھینک دیتے چونکہ اس کی نو ویلیو ہو جاتی ہے۔ کرنسی سونے یا چاندی میں تھی، سونا چاندی آج بھی ہے اور قیامت تک رہیں گے۔ تو جب کرنسی کو بدل دیا جاتا ہے، سونے چاندی سے نکال دیا جاتا ہے، کاغذ میں، بانڈز میں، اور کیا ہے، سٹاکس میں اور شیئر مارکیٹ میں اور ڈیجٹس میں اور کریڈٹس میں اور ڈیبٹ کارڈز میں اور مختلف پیپر کرنسیز میں، الیکٹرانک اور ڈیجیٹل فارم میں لا لیا جاتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے، کبھی کبھار اصلی پیسہ پیچھے ہوتا ہی نہیں اور آپ کو صرف نوٹ ایشو کر دیے جاتے ہیں۔ I promise to pay the bearer the sum of rupees 100, 200 ہے نا، 500, 2000 ہے نا، مطلب میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو بھی آدمی یہ کاغذ کا ٹکڑا لائیں گا اس کے بدلے میں اس کو 2000 کی کوئی چیز دی جائیں گی۔ تو یہ تو ایک وعدہ ہے، پرومسری نوٹ بولتے ہیں اس کو، اسی لیے نوٹ بولتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کا پیسہ کہاں ہے ہمارا؟ جو سونے اور چاندی بھی کبھی ہمارے ماں باپ نے، باپ داداؤں نے رکھایا تھا بینکوں میں، اس بھروسے پہ کہ بینک نے کہا سونا چاندی لاؤ، اس کے بدلے ہم جتنا سونا چاندی تم لاؤ گے اتنے نوٹس ایشو کریں گے۔ سونا چاندی تو لے لیا، اس کے بعد نوٹس ایشو کی، ہم کو سونا چاندی تو کبھی دکھا ہی نہیں، پھر نوٹ پہ نوٹس ایشو کی اور ایک سکے کے بدلے پہلے سکے کے رقم کے برابر نوٹ ایشو کی، پھر سکے کے رقم کے برابر دگنی نوٹیں ایشو کر دی انہوں نے، چونکہ کوئی آ کے سکہ لے نہیں رہا تھا سونے کا، اس کے بعد تگنی کر دی، اس کے بعد چوگنی کر دی، اور آج پیچھے سے سونا غائب ہو گیا۔ بولے اب سونا ہٹ کے اب ڈالر ہے پیچھے، ڈالر کو گرنے مت دو، ڈالر گریں گے کرنسی گر جائیں گے۔ ابھی میں نہیں جانتا ڈالر کے پیچھے بھی کوئی سونا ہے، ڈالر کے پیچھے کوئی بیکنگ نہیں ہے ادھر، کوئی آؤنس میں گولڈ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے ادھر، ڈالر بیکار ہو گیا ابھی ادھر۔
بہت ساری بار یہ ساری چیزیں فلسفی نظر آتی ہیں، لیکن یہ سود خوری اکنامی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور جو ریئل کرنسی ہوتی ہے سونے اور چاندی کی، ان کی ویلیو کبھی گرتی، کبھی گھٹتی، کبھی بڑھتی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1 درہم کے اندر 1 مرغی وغیرہ آ جایا کرتی تھی۔ 1 درہم ہوتا تھا 4 گرامز آف سلور کا۔ آج بھی کیا بولتے اس کو، اصیل مرغی، گوران مرغی اتنے میں آئیں گی، 4 گرام چاندی کے ریٹ میں آج بھی مل جائیں گے۔ تو چاندی نے اپنے ریٹ آج بھی کھویا نہیں ہے، سونے نے اپنی ویلیو آج بھی کھویا نہیں ہے۔ ہماری کرنسی ویلیو کھوتے جا رہی ہے۔ کتنا کھو رہی ہے کہ 10 گرام سونے کے بدلے، کیا بولوں آپ، مجھے بتایا گیا تھا کہ ہمارے جو والدہ کی والدہ تھے، نانی تھے، ان کے زمانے میں سونا کچھ 4 روپے 4.5 روپے تولہ تھا، ہے نا، خواب دکھ رہے، مطلب سونا اور پیسہ تقریباً برابر چل رہا، یا 40 روپے ہوا، پھر اس کے بعد 400 روپے تک دیکھا۔ والدہ کے والد صاحب کا نکاح تو بتائیں 400 روپے تولہ تھا۔ مطلب 10 30 40 سال کے 20 سال کے اندر کرنسی اتنی گری کہ اب وہی سونا خریدنے کے لیے 400 روپے لگنے لگے۔ پھر 2001-2 کا زمانہ کچھ لوگوں کو اگر یاد ہو تو 4-4 ہزار روپے میں بھی تولہ لیا گیا تھا، ہے نا، جس کی شادی وہ پیریڈ بھی ہوں گی تو 4,000 روپے تولہ لوگوں نے لیے ہے۔ تو اب وہی 10 گرام کتنے میں آ رہا تھا؟ 4,000 میں۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ ویلیو کیوں چینج ہوئی؟ یہ سود کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اب کیا ہوا بھیا؟ 2020 میں 40,000 کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ، 40,000 ٹو 10 گرامز، اور وہ 10 گرامز بھی پیور ہے کہ نہیں وہ نہیں معلوم۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، چونکہ دھوکے باز سناروں نے کیا کیا، پورا مارکیٹ کرپٹ کر کے رکھ دیا، سمجھا؟ تو سود ایک پھگا بنتا ہے بڑا، اور پھگا جب بڑا ہوتا ہے پھولتا ہے تو کتنا اچھا دکھتا نا، اتنا بڑا، کیا بڑا ہو گیا، اور ایک چھوٹی سی پن لگتی پھٹ، اور جب نیچے گرتا ہے 2-4 چندی والے ٹکڑے گرتے جن کا ویٹ لیس ہوتا، بس سودی اکنامی ایسی بڑھتی، بوم ہوتا، ڈن بول کے گر جاتی۔ اور حال یہ ہو جاتا ہے کہ ہر آنے والی اکنامی دوسری اکنامی اس کو کرش کرتے جاتی ہے۔ بہرحال چلتا رہیں گا۔ سود کے خلاف اللہ اور اس کے رسول نے جنگ کر دیا ہے، کوئی اس سے جیت نہیں سکتا ہے قیامت تک، یاد رکھیے۔ سود تباہی ہے، سود بربادی ہے، سود بہت خطرناک چیز ہے، پھر بھی امت مسلمہ سود کو آج عام سمجھتی ہے، کھاتی اور پیتی ہے، اس میں جو ہے عام سمجھتی ہے، چلتا ہے، جینے کا طریقہ ہے، جب نہیں چلتا ہے تو نہیں چلتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، کوئی شخص چاہے کتنا سود لے لے، اس کا انجام آخرت میں جو ہے قلت اور خسارہ ہی ہوگا۔ کوئی شخص کتنا بھی سود پہ کچھ بھی کر لے، دنیا میں مالدار، کروڑپتی، لکھوں پتی، یہ پتی وہ پتی بن جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آخرت میں اس کے لیے خسارہ ہی ہے۔ سود سے فائدہ کچھ نہیں ہے، دنیا میں ہو سکتا دکھے لیکن آخرت میں صرف اور صرف خسارہ ہے۔ آئیے ایک دوسری روایت سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے سود کے کھانے والے پر، سود کے لینے والے پر، سود کے لکھنے والے پر، اور ان کے گواہ بننے والوں پر، سب پہ لعنت۔ لینے والا، دینے والا، لکھنے والا اور گواہ سب لعنتی ہے۔ ہمارے پاس کچھ لوگ متقی پرہیزگار ہے، صرف گواہ بن جاتے ہیں، لیتے دیتے نہیں ہم لوگ، لیکن وٹنس بن جاتے ہیں، اس میں گارنٹر بن جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے سب پہ لعنت بھیجی کنٹینیوسلی، لینے والا، دینے والا، لکھنے والا اور گارنٹر اس بننے والا، سب پہ لعنت بھیجی۔ تو سود خطرناک چیز ہے، یاد رکھیے۔ آئیے 5ویں چیز جو ہلاک کر دینے والی جو حدیث میں آتا ہے، اس حدیث کے اندر اس میں 7 چیزوں کو ہلاک کر دینے والا بتایا۔ 5ویں چیز یاد رکھیے، یتیم کا مال کھا لینا۔ اب یتیم کون ہوتا ہے یہ بات یاد رکھ لیجیے، بس مختصر بتاتا ہوں۔ یتیم وہ بچہ ہوتا ہے جس کے والد کا انتقال اس کے بالغ ہونے سے پہلے ہو جائے۔ 2 کنڈیشن ہے، بالغ ہونے سے پہلے والد کا انتقال ہو۔ والدہ کے انتقال سے انسان یتیم نہیں ہوتا، لیکن والد کے انتقال کے بعد والدہ بھی انتقال کر جائے اگر وہ غیر بالغ ہو تو پھر وہ دوہرا یتیم کہلاتا ہے، لیکن اصلی یتیمی والد کے انتقال سے آتی ہے۔ کب؟ بالغ ہونے سے پہلے، ورنہ سب کے والدین کبھی نہ کبھی انتقال کر جاتے ہیں، ہے نا، 40 سال 50 سال 60 سال کا بھی انسان اس کے والد انتقال کر جاتا ہے، تو کیا وہ یتیم ہوگا؟ نہیں، یتیمی صرف والد کے انتقال سے اور بالغ ہونے سے پہلے آتی ہے۔ سمجھ گئے بات کو؟ مطلب بچہ جب چھوٹا رہتا ہے تو یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ۔ اب یتیم کے مال کا کیوں اتنا تحفظ کیا گیا، یتیم کے بارے میں اتنی باتیں کیوں کہی گئی، قرآن میں 10 آیتیں کیوں بیان کی گئی، احادیث کے اندر یتیم کی فضیلتیں کیوں بتائی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے، ایک دم انگلیاں نزدیک کیا، بہت قریب، دونوں انگلیاں کتنے قریب رہتے ہیں، اوپر کتنے بھی دور ہو جاتے نیچے چپکے بھی رہتے، اتنے قریب ہیں۔ اشارہ کیا، راوی کہتے ہیں اشارہ کیا، قریب ہے، بہت اہم چیز ہے۔ یتیم، یتیموں کو کیا مقام، کیا مقام، بہت مقام دیا شریعت، سمجھ رہے ہیں۔ یتیمی یاد رکھیے کمزوری ہے، اور یتیم رائٹس کے اعتبار سے سماج کا سب سے کمزور فرد۔ یتیمی کیا ہوتی ہے میں ایکسپلین نہیں کر سکتا ہوں، سمجھا بھی نہیں سکتا ہوں، یتیمی سمجھ سکتا ہے یتیمی کیا ہوتی ہے۔ کیونکہ میں اگر سڑک سے جا رہا ہوں، میرا بچہ اگر سڑک سے جا رہا ہے، اس کو کوئی چھیڑ دے، اس کو 10 لوگ بولیں اس کا باپ آئیں گا بھائی،
سیدھے ہو جاؤ. بچہ ہی بولے گا میرے ابا کو بلا کے لا, لیکن یتیم کو یہ بھی بولنے کا حق نہیں ہوتا, اس کے رائٹس نہیں ہوتے. وہ مالدار بھی ہو سکتا ہے, یتیم مالدار بھی ہو سکتا ہے, یتیم لڑکا بھی ہو سکتا ہے, یتیم لڑکی بھی ہو سکتا ہے, یتیم خاندان اس کا سب کچھ ہوتا ہے, لیکن یتیمی اس کی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ اس کے بیک میں کوئی سپورٹ نہیں ہوتا ہے. اس کا رب تو ہے ہی اس کے ساتھ, لیکن دنیا میں جو ذرائع اللہ نے دی, تو چونکہ اس کے رائٹس بہت آسان ہوتے ہیں مارنا, اس لیے اللہ نے اس کا سپورٹ سب سے زیادہ کیا. اس لیے یتیم کے بارے میں اور بھوکے کے بارے میں قرآن نے بہت کہا. کیوں؟ چونکہ بھوک کے بعد موت ہے اور یتیم سماج کا سب سے کمزور انسان ہوتا ہے, اس لیے دونوں کی اسلام نے بہت وہ کی. بھوکے کو کھانا کھلاؤ, بھوک کے روز کھانا کھلانا بڑا اہم چیز ہے. یتیم کے مال کے قریب ہی مت جاؤ سوائے اس کے نیکی کے. اس یتیم کا مال کھانے والا جہنم کی آنکھ پیٹ میں بھرا. یتیم 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 بہت باتیں. اور آج ہمارے پاس کوئی انسان یتیم ہوتا ہے, اس کا باپ مرتا ہے, ہم لوگ فوراً پلان کرتے ہیں کہ اب بھائی کی جائیداد ختم کر کے, 4 بھائی تھے, ایک نکل گیا دنیا میں, اب ان تینوں کھانا ہے, اب بھتیجوں کو نکال کے ہکالنا ہے. یتیم کا حق مارتے ہیں. یتیم کا حق مارنا بہت کامن ہے. یتیم کی کفالت کیجیے, ایسی کفالت کیجیے کہ اس کے سپورٹر بن جائیے, اس کے ڈیفینڈر بن جائیے, اس کے رائٹس کو دلوانے والے بن جائیے. وہ غریب ہے تو اس کی غربت میں مدد کیجیے, اگر وہ امیر ہے تو اس کے حق دلوائیے. امیر ہے یتیم, بہت مالدار ہے, 18 سال کا ہو جائے گا قانونی اعتبار سے تو 50,000 کروڑ کا مالک ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, لیکن ابھی یتیم ہے. وہ ابھی اس کے رائٹس دلانے تک, اس کی اس عمر کو پہنچنے تک آپ کو اس کی مدد کرنا ہے. چونکہ مشرکین مکہ یتیموں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے. یتیم بچوں کو یا تو گھروں سے ہکال دیا جاتا ہے, یا تو ان کو بیچ دیتے تھے غلام بنا کر. اور کیا کرتے تھے, نہیں تو بھائی کی جائیداد نہ جائے بول کر اس کی جو ماں ہوتی تھی اس کا نکاح دوسرے اس کے, یا تو بھائی کر لیتا تھا کوئی, یا تو دوسرے اس کے بیوی سے جو بچے ہوتے ان سے شادیاں کروا دیتے, تاکہ وہ بیوہ بھی گھر سے باہر نہیں جانا, ورنہ رائٹ مانگیں گی کل کو کہ دو میرے بچوں کا. تو ماں سے بچوں کی شادیاں کرا دیتے, سگے نہیں. سمجھے نا, ایک آدمی کو 2 بیویاں ہیں اور لڑکے ہیں, تو کیا کرتے تھے, عورت باہر نہ جا بول کی شادی کر, یا تو اٹکا کے شادی. اور یتیم بچیوں کیا کرتے تھے معلوم, بولتے تھے تم بڑے ہوں گے نا, ہمارے بچوں شادیاں کریں, رکے رہو بیچاریاں رک کے بوڑھی ہو جاتی, شادی نہیں کرتے. رکنے کا مقصد جائیداد نہ لے کے جائے, سمجھ رہے. لیکن آج ہم بھی یتیموں کا مال کھانے والے بن گئے. یتیموں کا حق مارنے والے کا کیا معاملہ ہوتا ہے, سنیے اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے. سورہ نساء آیت نمبر 10 میں, ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اللہ فرماتا ہے, کہتا ہے جو لوگ ظلم کرتے ہیں, یتیموں کا مال ہڑپ جاتے ہیں, وہ در حقیقت اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں اور ان قریب جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دی. یتیم کے مال کے قریب بھی مت جائیے سوائے اچھی نیت کے, ٹھیک ہے. تو یتیم کا بڑا حق ہے. دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا رکھا یتیم کے بارے میں, یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ سوائے اس کے کہ اچھے طریقے سے, جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے. مطلب اس کے سپورٹ کے لیے آپ اس کے مال کے قریب جا سکتے ہیں, ہیلپ کے لیے جا سکتے ہیں, سیف گارڈنگ کے لیے جا سکتے ہیں, اس کے مال کو بچانے جا سکتے ہیں, لیکن بری نیت سے نہیں جا سکتے. آئیے چھٹا گناہ جو انسان کرتا ہے, جو ہلاک کر دینے والا ہے, میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگنا. میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگنا گناہ کبیرہ ہے, یاد رکھیے. چونکہ ایک آدمی کے بھاگنے سے صفیں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے. یہ میدان جنگ کے واقعات آپ نے دیکھی ہو یا جنگوں وغیرہ کی تفصیلات دیکھتے ہو تو آپ کو پتا ہو. ایک آدمی اگر جنگ کے میدان سے بھاگو بول کے پلٹ گیا تو کئی لوگوں کی ہمتیں اکھڑنا اور ٹوٹنا چالو ہو جاتی ہیں, اور جیتتی ہوئی جنگیں لوگ ہار جاتے ہیں. بڑا سخت جرم ہے. میدان جنگ سے یاد رکھیں پیٹ پلٹ کے بھاگنا حرام ہے, سوائے 2 کنڈیشنز کے اندر پیٹ پھیر کر آپ پلٹ سکتے. پہلا, کوئی چال ہو, آلریڈی پلان ہو, کیا ایسا اپن کریں گے تو جائز ہے پیٹ پھیرنا. مطلب پلان یہ تھا کہ اپن ایسا جائیں گے دشمن کے قریب پھر بھاگ جائیں گے, پلان تھا پہلے سے, تو پھر وہ جائز ہوا. اور دوسری شکل یہ کہ آپ اپنے فوج سے اتنے زیادہ ٹوٹ کے دور چلے گئے ہو کہ فوج سے ملنا ضروری ہے تو بھی آپ بھاگ کے آ سکتے, پیٹ پھیر سکتے. مثال کے طور پہ ٹکڑوں میں لڑتے ہیں نا, جنگیں جو ہوتی بیٹالین سے آج بھی ہوتی ہے, اس زمانے میں ٹکڑیاں ہوتی تھی. سمجھو ایک ٹکڑی لیفٹ سے لڑ رہی ہے, یا ایک رائٹ فلانک ہے, لیفٹ فلانک ہے, مڈل فلانک سے, اور لڑ رہے ہیں. اب ایک ٹکڑی لیفٹ اتنی دور چلے گی دشمن بیچ میں آنے کے چانس ہو جاتے ہیں نا, وہ پلٹ کے بھاگ سکتے ہیں. تو 2 ہی کنڈیشن میں پلٹا جا سکتا ہے جنگ میں, ایک پہلے سے پلان ہو, یا دوسرا اپنی بڑی فوج کے حصے سے ملنا ہو جا کر, تو آپ پلٹ سکتے, ورنہ ایسا بھاگنا گناہ کبیرہ. یاد رکھیے اللہ رب العزت نے سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 15 میں فرمایا رکھا, یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار. اللہ فرماتا کہتا اے ایمان والو, جب تم کافروں کے بالمقابل صف آرا ہو جاؤ تو پیٹ مت پھیرو, تو پیٹ نہیں پھیرنا. دوسرے مقام پہ فرما رکھا, اور جو شخص ان میں سے اس موقع پر پیٹ پھیرے گا سوائے اس کے کہ کوئی جنگی چال ہو, پیٹ پھیرے گا جنگ کے اندر سوائے جنگی چال ہو, کوئی اگر پلانڈ ہو پہلے سے تو کر سکتا چالو, یا جماعت سے مل جانا ہو, مطلب جماعت سے ٹوٹ گئے تو مل جانا ہو, جانا مقصود ہو, تو اللہ کے غضب کا مستحق ہوں گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہوگا.
مطلب وہ لوگ جنگ کے میدان میں پیٹ پھیرتے ہیں سوائے 2 لوگوں کو چھوڑ کر، وہ جو پہلے سے پلان تھا یا وہ اپنی جو فوج سے ملنا چاہتے تھے، باقی سب کو اگر کسی نے اس کے علاوہ پیٹ پھیرا تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جہنم کی آگ میں ڈال دے گا، چونکہ پیٹ پھیر کے بھاگنے کا نقصان یہ ہوتا ہے لڑنے والے بھی ہمت ہار جاتے ہیں، سامنے والوں کا مورال بوسٹ ہو جاتا ہے سامنے والی فوج کا کہ لوگ بھاگ رہے ہیں اور پھر جیتتی ہوئی جنگی لوگ ہار جاتے ہیں۔ 7واں گناہ اور آخری گناہ جو حدیث میں بتایا گیا جو ہلاک کر دینے والا گناہ ہے، یاد رکھیے وہ ہے بے گناہ پاک دامن بھولی بھالی معصوم عورتیں جنہوں نے کبھی برائی کا سوچا بھی نہ ہوگا ان پر برائی کا الزام لگانا، اور برائی کے الزام سے مراد کیا معلوم آپ کو؟ ان پر زنا کا الزام لگانا، یہ بہت سنگین جرم ہے، یاد رکھیے۔ اور اللہ رب العزت نے اس تعلق سے قرآن کے اندر سخت وعید کی۔ قرآن کے اندر سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 4 میں دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے، کہتا ہے اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، برے الزام لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، زنا کی تہمت لگاتے ہیں، پھر 4 گواہ پیش نہیں کریں گے تو انہیں 80 کوڑے مارے جائیں گے اور ان کی شہادت کبھی اس کے بعد قبول نہیں کی جائے گی۔ پاک دامن عورت پر الزام لگانا بہت بڑا جرم ہے، لیکن اب میں کیا بولوں اس مسئلے اتنا کامن ہو چکا ہے جس کی کوئی نہیں، اور دور جتنا جدید ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا دیکھیے، مسئلہ تو عورت کے بارے میں کہا گیا، لیکن نوجوان لڑکے کے لیے بھی مسئلہ یہی ہوگا، یا لڑکے کے لیے بھی مسئلہ یہی ہے، مرد کے لیے بھی مسئلہ یہی، لیکن چونکہ قرآن نے عورت کا لفظ اس لیے وہ کیا، لڑکی کے بارے میں اس لیے کہا چونکہ اکثر یہ وکٹم ہوتی ہے، زیادہ تر ان کے خلاف یہ ہوتا ہے، لیکن یہ مسئلہ سب کے لیے، یہ مسئلہ سب کے لیے بات ہے۔ کوئی بھی اگر کسی مومنہ عورت پہ الزام لگائیں گا اس کے لیے گناہ سنگین جرم ہے، یاد رکھیے، اور کوئی مومن مرد پہ بھی کریں گا تو سنگین جرم ہے، لیکن عورتیں چونکہ وکٹم ہوتی اس لیے زیادہ ان کے بارے میں کہا گیا، لیکن آج مرد اور عورت دونوں وکٹم ہوتے ہیں۔ آج دیکھیے کہ لڑکے کو شادی نہیں کرنا کسی لڑکی سے، اپنے ماں باپ کو بغیر سوچ سمجھے بول دیتا رہے لڑکی کیریکٹر ٹھیک نہیں ہے، ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، کر رہے ہیں لوگ بنداس۔ کسی پہ بھی الزام لگا دیا بھائی لڑکی پسند نہیں آ رہی اب چھوڑ دینا ہے مجھے، تو ارے زانیہ ہے، پہلے سے لگ رہا سو کچھ تو بھی تھا، تے کو چھوڑنا، لیکن تو نے کیا کیا، ایک بھولی بھالی عورت پر جس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کسی کے ساتھ کوئی عمل کرے، تو نے اس پہ الزام لگا۔ اور بہت کامنلی شادی بیاہ کو جب توڑنا ہوتا ہے نا لوگوں کو بہت کامنلی لگا دیتے، نہیں لڑکی کو چھوڑنا ہے، لڑکے کو نہیں جی ان کے بہت افیرات چل رہے، کہاں انہوں نے کیا کیا کر لی جا کے حرکت، لڑکے کو لڑکی کو چھوڑنا ہے، نہیں میرے کو شک ہے شادی کی پہلی رات میرے کو سمجھ میں آ گیا تھا اس کے پہلے فلاں، حالت یہ ہے۔ بلکہ نوجوانوں میں تو اتنا معاملہ چل پڑا کہ لوگ پیچھے سے لڑکی کی چال دیکھ کے بول دیتے یہ زانیہ ہے یا نہیں ہے، اتنے بھاری اور دھارکاری لوگ ہیں۔ لیکن یہ جو الزام ہے ہلاک اور برباد کر دیں گا آپ کی زندگی، کیونکہ میں نے یہ دیکھا اپنی زندگی میں، بندوں کے معاملے میں اللہ رب العزت دنیا میں بتا دیتا ہے، اپنا معاملہ وہ رکھتا ہے وہاں کے نافرمان اولادوں کو دیکھیے آپ دنیا میں سزا دیکھیں گے، وہ لوگ جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں ان کو دنیا میں آپ لڑتے ہوئے دیکھیں گے، وہ لوگ دوسروں کا جو حق مارتے ہیں دنیا میں سزا دیکھیں گے، وہ لوگ جو دنیا میں الزام لگاتے ہیں دنیا میں ذلیل ہوتے ہوئے دیکھیں گے آپ۔ تو آج کل بہت کامن ہو چکا ہے کسی پر بھی ایک چٹکی میں بول دینا کہ یہ زانی ہے، کیریکٹر لیس ہے، کیریکٹر پہ دھبا ہے۔ میننگ کیا رہتا ہے آپ سمجھ لیجیے، کسی مرد کو انہوں نے پہلے ہی سمجھ لیا ہے، یہ بالکل بنداس بول دیا جا رہا ہے، مجھے لڑکی نہیں پسند ہے تو بولنے کے لیے میں نے کالج میں معلومات لیا وہ لڑکی اچھی نہیں، ان کو پسند نہیں بول کے اچھی نہیں، اور کیوں اچھی نہیں، ارے وہ تو کیریکٹر لیس، سمجھ رہا، بہت آسانی سے لگا دیتے ہو، آخرت میں بہت بھیانک بھرپائی اس کی کرنا پڑیں گی، اس بات کو یاد رکھو، یاد رکھیے۔ اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی اگر عورت پہ الزام لگائے تو 80 کوڑے کا حکم دیا۔ اسی سورہ نور سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 23 میں اللہ نے فرمایا کہا، سنی کیا کہا، جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی غافل لڑکی جس کو کبھی سوچی بھی نہیں کہ اس نے کسی اور کے ساتھ برا عمل کریں گی، غافلات سوچے بھی نہیں انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ برا عمل کریں گے، تو کیا فرمایا اللہ نے، جو الزام لگاتے ہیں بھولی بھالی نیک لڑکی پر جو سوچتی بھی نہیں کبھی ایسا کوئی عمل کریں کسی کے، غافلات مؤمنات جو ایمان والی ہے، لعنت ہے ان لوگوں پر جو ایسے الزام لگاتے ہیں اس دنیا میں۔ کس کی لعنت ہے؟ اللہ کی لعنت ہے دنیا میں، والآخرت اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر، ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب، سمجھ رہے ہیں؟ دنیا میں لعنت، آخرت میں عذاب، دنیا میں لعنت اللہ کی، آخرت میں لعنت اللہ کی، اور آخرت میں بڑا عذاب۔ کبھی کسی کیریکٹر پہ انگلی مت اٹھائی اللہ کے لیے، یہ آسان نہیں ہوتا، لیکن ہمارے سماج میں بہت آسان ہے۔ یہ میرج کے ٹوٹنے کے ایشو میں تو ساسوں نے بہوؤں پر اور شوہروں نے بیویوں پر ایسے الزام لگائے ہیں، یہ اٹھاؤ اور پھینک دو سیدھا، یہ تو ہمیں اس سے کیا ہوتا ہے ایک دم معاملہ سب جوش میں آتے ہیں، کہاں سے ثابت کریں گے جھوٹی باتوں کو؟ لہٰذا بہت احتیاط کرے کسی پہ الزام لگانے سے پہلے۔ تو یہ 7 گناہ تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیے جو ہلاک کر دینے والے، جن سے بچنا ہے۔ آئیے بس مختصر دہراتا ہوں،
پہلا گناہ جو ہلاک اور برباد کرنے والا ہے وہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرا گناہ جو ہلاک اور برباد کرنے والا ہے وہ ہے سحر جادو کا کرنا، تیسرا گناہ ہے جو ہلاک اور برباد کرنا ہے وہ ہے قتل کرنا، چوتھا گناہ جو ہلاک اور برباد کرنے والا وہ ہے ربا سود کا معاملہ کرنا، پانچواں گناہ ہے جو ہلاک اور برباد کرنے والا یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ انسان یتیم کا مال کھائے، چھٹا گناہ ہے وہ جو ہلاک اور برباد کر دینے والا یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے جنگ کے میدان میں پیٹ پھیر کر بھاگے، اور ساتواں گناہ جو خطرناک گناہ ہے جو ہلاک کر دینے والا وہ یہ معصوم بھولی بھالی مومن عورتیں جو غافل ہے برائی سے اس پر زنا کا، بدکاری کا، برائی کا الزام لگانا، تو یہ 7 ہلاک کر دینے والے گناہ چونکہ ایک ہی حدیث میں آتے ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھے، ویسے تو گناہ سے چاہے حدیث میں اس طرح سے آتے الگ الگ آتے